دولت، حسن، جمال، وصال، زندگی کا کوئی مقام ملتا ہے تو پھر اسے ایک چیز سے لازم ڈرنا چاہیے. یہ میں آقا کی زندگی کا، میں اپنے مدینے والی کی زندگی کا آج ایک چیپٹر اور ایک باب بیان کر رہا ہوں، غور سے سمجھے گا. ایک چیز لازم اس کے ساتھ ہوگی پکی بات ہے. جس کو کوئی دولت ملی، عزت ملی، حسن و جمال ملا، بڑی سواری، بڑا گھر ملا، شہرت، کمال ملا، اس کو ایک چیز کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ہے حسد. وہ ہے حسد. چھوٹے کے ساتھ چھوٹا حسد، بڑے کے ساتھ بڑا حسد. جتنا چیزیں، نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا حسد بڑھتا جائے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. جاگ رہے ہیں؟ توجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھنے سے بھی ملتا ہے، آنکھوں سے بھی پی جاتی ہے حسد. قل اعوذ برب الفلق، مولا میں تھک گیا ہوں، میں تیری چھاؤں میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی چھتری میں لے لے. کیوں؟ تو صبح جب پھوٹتی ہے تو اس کا رب ہے. جب صبح پھوٹتی ہے فلک تو چھاؤں، سارا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور ساری بلائیں ختم ہوتی ہیں. اور اس صبح پھوٹنے سے مراد میرا مقدر، صبح سے مراد میرا نصیب، صبح سے مراد میرا بخت جو اندھیروں میں چھپا ہوا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اور مولا مجھے اپنی چھتری میں لے لے، اپنی چھاؤں میں لے لے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کیوں؟ میں بے بس ہوں ہر اس چیز سے جو تو نے پیدا کیا. من شر ما خلق، اپنی مخلوق ساری کے ساری، زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، زمین آسمان کے درمیان، بلوں میں، سمندروں میں، نظر آنے والی، نظر نہ آنے والی، وہ مخلوق جادو ہے، وہ مخلوق جن ہے، وہ مخلوق جنات ہیں، وہ مخلوق بدروہیں ہیں، وہ مخلوق چڑیل ہے، وہ مخلوق ہمزاد کی شکل میں ہے، وہ مخلوق کسی کالے جادو کی شکل میں ہے، وہ کھوپڑی کا جادو ہے، کتے کی کھوپڑی، خنزیر کی کھوپڑی، بندر کی کھوپڑی، کسی ہڈی پہ جادو، کسی کاغذ پہ، کسی انسان پہ، رشتوں کی بندش کی، رزق کی بندش کی، زندگی کی بندشوں کی شکل میں. اے مولا تو نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے جادو کی شکل میں، جنات، نظر بد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور میں ہر اس دشمن سے پناہ مانگتا ہوں. اور اس کے اندر بڑی زبردست ایک بیداری ہے، ایک پیغام ہے جو مجھ پہ خفیہ وار کرے، اندیکھے وار کرے. میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس آیت کا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ایسا شخص جو بار بار مجھ پہ حملہ کرے، چھپ کے حملہ کرے، اس کے کئی مفہوم ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن آگے کیا ہے؟ من نفاثات فی العقد. ایسا ہی آقا میں تیری پناہ میں مولا آنا چاہتا ہوں ان لوگوں میں جو گرہیں لگاتے ہیں اور پھر ان پہ پھونکے مارتے ہیں. عقد کہتے ہیں گرہوں کو، نفاس کہتے ہیں پھونکوں کو. گرہیں لگاتے ہیں، میرے بال چرا کے، میرا کپڑا اس کے دھاگے بنا کے. یہ میں جادو کی شکلیں بتا رہا ہوں. میرے ناخون کے اوپر میرے بال سے گرہیں لگاتے ہیں، میرے کپڑے کے ذریعے سے کسی بنے ہوئے پتلے پہ گرہیں لگاتے ہیں. میرے پاس تو کیس روز آتے ہیں نا، زندگی کا ایک میرا پورا حصہ، زندگی کا ایک میرا پورا حصہ اسی زندگی میں گزر گیا. اور آخر میں کہتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد. ایسا ہی آقا میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب حاسد اپنے حسد پہ دندناتا ہوا سامنے آ جائے یا پوشیدہ ہو، اور اس کا حسد میری نسلوں کو کھا جائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو کھا جائے، میرے رزق، دولت، عزت کو کھا جائے، میرے وقار، شان و شوکت کو کھا جائے. ومن شر حاسد. دیکھو ایک بات بتاؤں، ہر چیز کا ایک عمل ہے،
ہر چیز کی ایک جزا ہے، لیکن جو حسد کا عمل ہے نا، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ براہ راست مجھ سے پناہ مانگو، میرے قریب آؤ اور مجھ سے پوچھو کہ مولا اب میں کروں تو کیا کروں۔ بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں، ایک خاص راز بتا رہا ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، میں بصرہ میں گیا، ان کے مزار پہ ساتھ رابعہ بصری ہیں، تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ہم کربلا سے گئے، ساری رات سفر کیا، دور کا سفر ہے بہت زیادہ، تو وہاں جب پہنچے تو میں نے ان سے باتیں کی، اللہ ہی پہنچائے گا، میں کون سا کہتا ہوں مجھے کشف القبور ہے، میں اللہ ہی پہنچائے گا۔ میں نے کہا میں نے آپ کے زندگی کے واقعات میں ایک چیز پڑھی ہے کہ آپ جب محفل جگاتے تھے اور محفل لگاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا نام اور کملی والے کا پیغام اور محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبت یہ بتاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے مجھے دیکھو۔ کیوں فرماتے تھے مجھے دیکھو؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ فرماتے تھے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کیا پتا تمہاری نظر میں نور ہو جو مجھے مل جائے، اور کیا پتا اللہ مجھے ایسا بنا دے جو تمہیں مل جائے۔ بعض اوقات مجمع میں کوئی کامل ولی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا درویش بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسا سخی بیٹھا ہوتا ہے جس کی سخاوت یا جس کی ولایت یا جس کے سجدے یا جس کی دعائیں یا جس کی قربانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس کو دیکھے، ایک نگاہ جو کامل دیکھے، ایک نگاہ جو کامل دیکھے، لکھاں بڑیاں تارے ہو، کامل کی ایک نگاہ لاکھوں ڈوبتوں کو کنارے مل جاتے ہیں، ایک نگاہ کامل کی۔ حسد ایک ایسی چیز ہے، حسد جس کا تعلق، جس کا واسطہ پڑتا ہے ہر اس بندے سے جس کو اللہ کچھ دے دے، وہ علم مل جائے، وہ مال مل جائے، وہ چیزیں مل جائے، وہ دولت مل جائے، وہ کوئی نعمت مل جائے، کوئی بھی ایسی چیز مل جائے، حسد اس کا پیچھا کرے گا۔ اچھا حسد کن لوگوں سے ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ سورۃ الناس کی بات آیت پڑھ رہا ہوں، من الجنۃ والناس، جنات سے بھی حسد ملے گا آپ کو اور انسانوں سے بھی حسد ملے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا حضرت میں حسد کا مارا ہوں، میرا علاج کر دیں، میں حسد کا مارا ہوں، میرا ساتھ دے دیں۔ فرمایا کس چیز کا حسد ہے؟ فرمایا آپ کی محفل کا حسد ہے، آپ کی نسبت کا حسد ہے۔ آپ خاموش ہوئے، اور یہ حسد سن لینا آج ذرا میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ شاید آج تک میں بیان نہ کر سکا، موضوع میں بات آئی ہی نہیں، آج پہلی دفعہ آ رہی ہے، میرا گمان ہے کہ آپ کی محفل کا حسد، آپ کی نسبت کا حسد۔ آپ خاموش رہے اور فرمائے گا تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے۔ پھر فرمایا کاش کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نسبتوں کے ساتھ بھی حسد ہوتا ہے، محفلوں کے ساتھ بھی حسد ہوتا ہے، کاش کسی کو معلوم ہو جائے۔ اور پھر اپنے بیان میں ایک بات فرمائی پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ فرمایا اگر اللہ پاک کسی محفل کی نسبت دے دے، جیسے تسبیح خانے کی محفل ہے، اللہ کسی مرشد کی نسبت دے دے، جیسے میرے مرشد تھے، میں نہیں، میں تو ڈاکیا ہوں، ان کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کسی بڑوں کی نسبت مل جائے تو فرمایا خیال کرنا تمہیں انسانوں کا حسد بھی کھائے گا، تمہیں جنات کا حسد بھی کھائے گا، اور اس کی واضح نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو پوچھا واضح نشانیاں، خود سوال کیا، خود جواب دیا، واضح نشانیاں کیا ہوں گی؟ تمہیں اس ہستی، اس محفل، اس نظام کے بارے میں شک، وساوس، بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، شک، وساوس اور بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، سمجھ لو کہ میرے ساتھ حسد شروع ہو رہا ہے۔ بس شک، وساوس، بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، میرے ساتھ حسد شروع ہو گیا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو وار ہوئے تھے، قاتلانہ حملے ہوئے، میرے حضور کی سیکیورٹی گارڈ تھے،
حضور کی سیکیورٹی کرتے تھے. ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہم خود آپ کی حفاظت میں آ گئے ہیں, آپ اپنے سیکیورٹی گارڈ چھوڑ دیں. اس لیے قیامت تک وہ شخصیات جن کی سیکیورٹی گارڈ یا حفاظت کا نظام ہوتا ہے ان پہ ہم اعتراض نہ کریں, کیونکہ میرے حضور کے لیے بھی تھے اور ایسا کرنا جائز ہے, ایسا کرنا جائز ہے, اعتراض نہ کریں. جب حسد بڑھ جاتا ہے تو انہوں نے ہر وار کیا, مشرکین مکہ نے ہر وار کیے. جب حسد انتہا پہ پہنچا آخری وار جادو کا تھا اور انہوں نے کیا اور جی بھر کے کیا. ایک شخص تھا اس نے 2 عورتوں کو لگایا اور ایک روایت میں ہے 2 بیٹیاں تھیں دونوں, اور ان سے کہا کہ مجھے یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکون نہیں مل چاہیے, ان کو راحت نہیں چاہیے, مجھے یہ شخص سکون میں نہیں چاہیے. اور حضور کے بارے میں یہ, اور پھر ان 2 عورتوں نے ایسا جادو کیا, ایسا جادو کیا, ایسا جادو کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جادو تھا اور ہر دور میں ہوگا, ہر دور میں ہوگا. حسد کے ساتھ جادو چپکا ہوا ہے, حسد کے ساتھ جادو لگا ہوا ہے. دیکھو نظر میں اثر ہے, ماں کی محبت کی نظر بچے پہ پڑتی ہے, روتا بچہ سسکتا بچہ سکون میں آتا ہے, اور کینے کی نظر میں اثر ہے, بغض کی نظر میں اثر ہے, بدگمانی حسد کی نظر میں اثر ہے. یاد رکھیے گا نظر میں اثر ہے. یہ بتائیں بلا بھوکا ہو اور گوشت ننگا ہو پھر وہ چھوڑ دے گا؟ بلا بھوکا ہو اور گوشت ننگا ہو چھوڑ دے گا؟ جنات کی نظریں ننگے گوشت پر, اور جنات کبھی نہیں چھوڑتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی تکلیفیں, ڈپریشن, ٹینشن, انزائٹی, جھگڑے, ضد, طلاقیں, مسائل, مشکلات گھروں میں شروع ہوتے ہیں. وہ اصل میں جنات کی ننگے گوشت پہ نظر پڑی ہے. یہ بات کسی کو اگر سمجھ آ جائے تو. ہاں حسد ہے اور بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ حسد ہے. ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, اس کے بادشاہ ہیں. میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا, بہت بڑے بادشاہ ہیں. ان کی کنیزیں تھیں, خادمائیں تھیں محل میں. ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں, صفات بھی بہت زیادہ تھیں, اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں, اس کا ہوش نہ آیا. معالج سب تھک گئے, سب لوگ تھک گئے, اس کا ہوش نہ آیا. آخرکار ایک درویش آئے, انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا. اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا, پھر دبایا, پھر چھوڑا, پھر دبایا, پھر چھوڑا. تو فرمایا اوہ اس کو حسد کھا گیا ہے, اس کو حسد کھا گیا. تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت. اس کا علاج صرف موت ہے, اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں, گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں. ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے, لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں, جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں. لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا. پھر فرمایا ایسا کرو, اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو, اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے, آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے, اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے. خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی,
بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا۔ چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے، اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے۔ اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی۔ اتنا خون، اتنا خون۔ اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا، پڑھا گیا، پڑھا گیا، اتنا 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 کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی، اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں۔ اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا تھا؟ کہا میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا، اور کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی، اور میں منہ جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی، اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی۔ تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا، اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی۔ اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد، من شر حاسد۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھ پہ نظر بد نہیں لگے گی، تجھ پہ حسد نہیں ہوگا؟ کیوں؟ میری محفل میں آنے کی وجہ سے تو مالدار ہو گیا ہے۔ اور یہ میں آپ ہر سب کو کہہ رہا ہوں جس کو اللہ نے تسبیح خانے کی سچی راہیں دکھائی ہیں، خیال کرنا حسد ہوگا، وہ چاہے انسانوں کا ہو یا جنات کا ہو۔ انسان بدگمانیاں ڈالے، شک ڈالے، وسوسے ڈالے، یا اندر کوئی بے ساختہ بدگمانیاں، شک اور وسوسے آئیں، حسد ہوگا ہر اس پہ جس کے پاس کچھ ہے۔ دنیا کی مال و دولت ہے، روحانیت کا مالدار بن گیا ہے، تسبیح وظیفے کا مالدار بن گیا ہے، وہ مال و دولت حسن و جمال کے ساتھ ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے، بڑی سواری، بڑا گھر ہے، نامور ہے، کوئی بھی چیز ہے، حسد ہوگا۔ یہ لکھ لیں، اس حسد نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، حاسدین نے نبوت کو نہیں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی، اس کے بھی انہوں نے، میں آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے ساتھ میرے رب کی خاص حفاظت ہوتی ہے، انبیاء کے ساتھ اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، خاص حفاظت ہوتی ہے، خاص حفاظت ہوتی ہے۔ جواد، 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 ایک ہے اجود، ایک ہے جواد۔ وہ شخص
इतनी सखावत हो कि वो सखावत उसको भूल जाए कि मैंने दिया कितना है। और जवाद, मूसा काजिम, इतना सही हो ये भूल जाए। यानी ये सखावत की डिग्रियां बता रहा हूं, जवाद, अजवद, इमाम मूसा काजिम, कि इतने सखी हो ये भूल जाएं कि मैं सखी पता नहीं कितना माल दिया है। ऐसा सखी हो कि सखियों का भी सखी हो। बस दूसरे लफ्जों में ये कह दो। इतना वो फरमाने लगे, लगता यह है कि मेरा जिस्म का एक हिस्सा सुन हो रहा है। फरमाने लगे दूसरा सुन हो रहा है, फरमाने लगे तीसरा सुन हो रहा है। फरमाएंगे लगता है कि वक्त नज़ा आया है, आखिरी वक्त आया है। आपकी अहलिया मोहतरमा साथ बैठी थी। बड़ों के साथ अल्लाह ने बड़ी हस्तियों को जोड़ा होता है। ये सैयदा खतीजा मेरे कमली वाले के साथ थी, उन्होंने बड़ी तसल्लियां और साथ दिया। इस तरह उनकी अहलिया मोहतरमा अल्लाह की नेक बंदी साथ बैठी थी। पर मैं नहीं, अल्लाह ने आपको उम्र दराज दी है। अभी बहुत से गुरबा के घर ऐसे हैं, मसाकीन के घर ऐसे हैं जिनके चूल्हे आपकी वजह से गर्म होंगे। बहुत से बीमार ऐसे हैं जिनकी आपकी दुआएं और आपके हदियों की वजह से उनके इलाज होंगे। उनको तसल्लियां दी, उनके फजाइल, मनाकिब, कमालात को बयान फरमाया। फरमाया लगता यह है किसी हासिद का हसद है और उसका असर आप पे हो गया है। हासिद का हसद है और उसका असर आपको हो गया है और आप पे हो गया है असर। अच्छा, तो फरमाया क्या करें? फरमाया जो आपके जद ने बताया। वो कौन? हजरत मोहम्मद और हजरत अली, और नाम लिया सारा, उन बड़ों का नाम लिया। फरमाया वो क्या? फरमाया वुजू करें, वुजू करें और वुजू करके वुजू का पानी अपने सर के पीछे से गिरा दें। और एक रिवायत और है, जिसने नजर लगाई है, एक अमल है पूरा, हदीस में आता है, जिसने नजर लगाई है उसका वुजू जिस्म धुलवाया जाए और वो पानी जिसके ऊपर नजर लगी है और उसके जिस्म के ऊपर से पीछे से गिरा दिया जाए। और वो अगर जिस्म के ऊपर भी गिर जाए तो कोई हर्ज नहीं, फायदा होगा। ऐसा किया तो फायदा हो गया। फिर फरमाने लगे मैंने आज के बाद अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया है कि 2 तस्बीह सूरत फलक और 2 तस्बीह सूरत नास मैं सोते हुए करूंगा। 2 तस्बीह से मुराद 200 दफा सूरत फलक और 200 दफा सूरत नास। और एक गुलाम बैठा था, उन्होंने कहा ज़ोफा के लिए भी कोई हिस्सा दें, ज़ोफा के लिए जो कमजोर है। आप तो ईमान पहाड़ों जैसा है, ज़ोफा के लिए भी हिस्सा दें। जो कमजोर है वो क्या करें? और मैं 3 दफा फलक 3 दफा नास, 3 दफा फलक और 3 दफा, ये ज़ोफा के लिए हिस्सा है, ये ज़ोफा के लिए हिस्सा है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको रूहानी दुनिया की तरफ कदम उठते हैं, तस्बीह या तस्बीह खाने की तरफ, या कोई भी रूहानी, आपको हसद का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, या हसद का सामना नहीं होगा। याद रखना होगा, याद रखना होगा। उसके 2 रास्ते हैं, एक तो बदगुमानी, शक और वसाविस को जगह ना दे, कभी जगह ना दे। और दूसरा, ये जो मैं अमाल बताता हूं तस्बीह और तस्बीह खाने के, इनमें लगे रहें, इनमें लगे रहें। क्या होगा? अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाएंगे इस बंदा ने अपने आप को मेरे हवाले कर दी है, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं इसको तन्हा छोड़ूं, मैं इसको तन्हा छोड़ूं। वो एक हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के माली थे, वो एक वाकया सुनाते थे कि जी फलां बंदा था, वो बड़ी कुश्तियां खेलता और लोगों को चैलेंज करता था, आओ मेरे साथ तो मैं ऐसा मैं गिराऊंगा, ऐसा गिराऊंगा कि इबरत बना दूंगा। और जब कुश्ती शुरू करता था, कबड्डी कुश्ती, देखता था ना जो ताकतवर बंदा है, ताकतवर बंदा है, खुद ही गिर जाता था और गिरने के बाद ऊपर हाथ करता था, सारी बात है, सारी बात है, हमारी बस है, हमारी बस है। ऊपर से खुद ब खुद पहले ही हाथ कर लेता था, मेरी बस है, कहीं ये ना हो कि हड्डियां 2-4 तोड़वा के बैठ जाऊं और ये जो थोड़ी बहुत बात बनी हुई है यही सारी खत्म हो जाए। मैं पहले ही कह दूं कि मौला मेरी बस है,
कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बस मौला कुल कहते हैं, आऊज़ कहते हैं। आऊज़ असल में कहते हैं, आऊज़ बताऊं किसको कहते हैं? जब बंदा सख्त धूप हो और एक बदली हो, वहां ठंडी छांव हो और उस बदली की छांव में आ जाए, ठीक, इसको आऊज़ कहते हैं। और जहां बारिश हो और सख्त सर्दी हो और बारिश में मेरा जिस्म भीग भी जाएगा और वो बीमार भी कर देगा, और मुझे कुछ साइबान मिल जाए और मैं उस साइबान के नीचे आ जाऊं, तो इसको आऊज़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आऊज़। और पत्थरों की बारिश हो रही हो और मेरे पास ढाल हो ऐसी जो मेरे जिस्म को ढांक दे, इसको आऊज़ कहते हैं। पहले दौर में ना मंजनीक गोले फेंकते थे, मैंने दिमश्क में उस दिन देखी, अभी मैं शाम में गया तो वो गोले फेंकते थे, आग के गोले होते थे, दुश्मनों पे गोले, किले के अंदर गोले फेंकते थे। और मेरे पास कोई ऐसी ताकतवर तरीन लोहे की छतरी हो, गोले गिरे मेरे सर पे पर दूर जा गिरे, मुझे कुछ भी ना हो, ये आऊज़ के माने में आता है। और फिर गुलाब का अर्क हो और एक तालाब हो और मैं गुलाब के अर्क के तालाब में नहाऊं, मैं नहाऊं, और उसके बाद फिर मुझे कोई मैल, कुचैल, बदबू, गिलाजत, खबासत, निजाजत ना लगे और मैं, मेरा जिस्म का रुआ रुआ गुलाब के अर्क में महके और वो जो गिलाजत निजाजत से बचूं, इसको ताऊज़ कहते हैं, आऊज़ कहते हैं। ये मफहूम बयान कर रहा हूं, मफहूम आऊज़ कहते हैं। और फिर इंसान कोई मुकाबला करे और देखे कि मैं मुकाबले में बेबस हूं, जैसे वो पहलवान करता था, और फौरन अपने आप को किसी ताकतवर के सपुर्द कर दे कि अब मैं आपके सपुर्द हूं, आप मेरे मुकाबले में मेरा साथ दें, इसको आऊज़ कहते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। तू मालिक है, तू रब है, इलाह है, इलाहिन नास। अल्लाह की तारीफें कर रहा, सुनो गौर से। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, एक मालिकिन नास, इलाहिन नास, ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा। मौला मुझे पता है तो रब भी है, तो मालिक भी है, तो इलाह भी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदा चाहता क्या है, मेरी तारीफें क्यों कर रहा? तो अल्लाह पाक ने खुद उसका रास्ता दिया। रब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ऐसे खन्नास, खन्नास कहते हैं पीछे से हमला करने वाला, बार बार हमला करने वाला। हैदर करार, करार उसे कहते हैं पलट के हमला करने वाला, और पलट पलट के हमला करने वाला, वार करने वाला, और ऐसा वार करने वाला जिसका हर वार कामयाब हो। करार के माने ये है, करार के माने ये है। और फातेह को कहते हैं करार, हैदर करार। खन्नास, चुप के हमला करने वाला। और मिनल जिन्नते अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, हाँ वो मेरे दिलों को पलट रहा है, मेरे दिलों के अंदर वसवसे, शक, बदगुमानियां डाल रहा है, रूह की दुनिया के बारे में, मन की दुनिया के बारे में, और सच्ची महफिलों में जाता हूं उसके बारे में, मेरे दिलों में वसवसे डाल रहा है। मिनल जिन्नते वन्नास, वह जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। और जिन से मुराद नजर ना आने वाले वसवसे, दिल में उठने वाले शक, वसवसे, ख्यालात, बदगुमानियां। और नास के माने कोई बंदा ऐसा मिल जाए, ओए कहां फंस गया, कहां चला गया, तेरा आज तक कोई काम बना भी है। आप कहें कि मेरे साथ हसद नहीं होगा, फिर मेरी एक मिन्नत है, अगर आपको अल्लाह ने कुछ नवाजा है जिंदगी में, कुछ नवाजा है ना, तो फिर अपने साथ हथियार साथ रखें, मुसल्लाह, अपने साथ ताकतवर चीजें साथ रखें, अपने साथ रखें। ऐसी चीजें हों जो आपकी हिफाजत करें, आपकी हिफाजत करें। याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी हसद का इलाज नहीं है, गनमैन हसद का इलाज नहीं है, जिस्म का इलाज है। बुलेट प्रूफ गाड़ी, थाल, तलवार, खंजर, तीर हसद का इलाज नहीं।
حسد کا علاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ کہیں کوئی چیزیں میری حسد کو، یہ کوئی علاج نہیں ہے حسد کا، لیکن یہ ضروری ہیں حفاظت کے لیے۔ یہ چیزیں اگر رکھیں تو جائز بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے۔ حفاظت کے اسباب کا اختیار کرنا اس دنیا میں بہت ضروری ہے۔ آسمانی نظام ہے، اس کا علاج حسد، زمینی نظام میں حسد کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، حسد ایک ایسا راز ہے جو سینے میں ہوتا ہے۔ میٹھے بول سے بندہ بول رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، جھک کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا اس سے بڑا کوئی دوست ہے ہی نہیں، پر دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ حسد ہماری زندگی میں چلے گا، اور اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا سلام، 11 بار اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اس کی حفاظت اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، یا سلمان فارسی کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی۔ اللہ کے بغیر کہیں سے نظام نہیں چلے گا، ورنہ حسد قرضوں میں مبتلا کر دے گا، مرضوں میں مبتلا کر دے گا، بیماریاں کھا جائیں گی، روگ کھا جائیں گے، تکلیفیں کھا جائیں گی، زندگی کا سانس ایک دکھ ختم نہیں ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا، اور زندگی میں مسائل مشکلات میں ایسا الجھے گا بیچارہ، ایسا الجھے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، ایک وقت تھا کہ اس ملک کے نامور انسان تھے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ حسد ہوا، پہلے تو اس کو سمجھتے رہے کہ میرے پاس حالات ہیں، کاروبار تھے، ملیں تھیں، ختم ہوتی گئے، کاروبار ختم ہوتے گئے، پھر عزت پہ حسد ہوا، پھر وقار پہ حسد ہوا، پھر شہرت پہ حسد ہوا، پھر جسم پہ حسد ہوا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ زندگی کی ہر چیز ہار گیا، زندگی کی ہر چیز ٹوٹ گئی اور ہر چیز چھن گئی، کچھ باقی نہ بچا، حسد کھا گیا۔ لٹنے کے بعد احساس ہوا، خیال آیا لٹنے کے بعد کہ جو تھا حسد تھا، پر اس وقت تک کشتی جل گئی تھی اور اس وقت تک زندگی ختم ہو چکے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ میرا نام لے کے آپ پہ مجھے حسد محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لگے ایک دفعہ ایک سنجیدہ بے لوث، بالکل بے لوث ایک درویش نے مجھے کہا کہ لگے اپنے حسد کا علاج کریں ورنہ سب کو چھن جائے گا۔ کہا ان کی بات سے مجھے جھٹکا تو لگا، پر مال دولت عزت شہرت چیزوں کو ریل پیل ایسی تھی، مجھے خیال ہی نہ رہا۔ میرے اوپر استقبال کی دنیا ایسی تھی، دولت کی دنیا ایسی تھی، اقتدار کی دنیا میرے پاس چیزیں ہے، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں بس ٹھیک ہے۔ پر جب جھٹکا لگا نا، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا، جھٹکا لگا، ہر چیز مجھ سے لٹ گئی، احساس ہوا کہ بس اب زہر اپنا اثر کر گیا ہے۔ پر بس زہر جب اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب بات ذرا سننے کی ہے جو آپ کو میں سنانا چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ من شر حاسد اذا حسد، حسد کا شر ہوتا ہے، حاسد کا شر ہوتا ہے، وہ چاہے بظاہر مسکراہٹ میں ہو، آپ کو کھانے کھلا رہا، آپ کو ہدیے دے رہا، آپ کو مال چیزیں دے رہا، اس کے اندر حسد پل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کینہ پل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بغض بیدار ہوتا ہے، اور اس کے اندر کا انتقام کھولتا ہے، وہ چاہے بہترین گفتگو کی شکل میں ہو یا مال چیزوں کی شکل میں۔ ہاں، اور ضروری نہیں وہ سارے انسان ہی ہوں،
اور ضروری نہیں آج کے بعد ہم ہر بندے کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں. کئی لوگ ملے کہتے لوگ مجھے اس نظروں سے دیکھتے ہیں, لوگ مجھے یہ دشمن ہے, سارے یہ ہیں, وہ تو پھر ماں باپ کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. نہیں, یہ جنات, اس لیے قرآن نے پہلے من الجنات, پہلے جنات کو بیان کیا ہے پھر انسانوں کو بیان کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انسانوں کا حسد ہے, نہیں, پہلے جنات کا حسد ہے. تیری زندگی میں سب سے پہلے جنات جو حسد کریں گے تجھے نیک مجالس اور نیک راہوں سے ہٹائیں گے, شک وسوسے بدگمانیاں ڈالیں گے اور مختلف شکلوں میں ڈالیں گے, مختلف شکلوں میں ڈالیں گے تاکہ تو نیک, اور پھر منہ سے نکلوائیں گے تبصروں کی شکل میں, اور منہ سے نکلوائیں گے مختلف بدگمانیوں کی شکل میں, تاکہ تو ان راہوں کو چھوڑ دے, ان راستوں کو چھوڑ دے. یا پھر بیماریاں, روگ, تکلیفیں, مشکلات, مسائل ایسے ایک کے بعد ڈوک درد اولڑے گل پیگن, ڈوک درد اولڑے گل پیگن, ایک مک دینی بے ول پیگن, ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے پھر آ جاتے ہیں. حسد, حسد, حسد کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہم نے آج تک. میرا اللہ کہتا ہے کہ صرف میری پناہ میں آؤ گے تو اس کا علاج ہے, اس کے علاوہ میری پناہ کے علاوہ اس کا علاج ہی نہیں ہے دنیا میں. جو تو دنیا کی آخری, مائیکل جیکسن اس نے کہا کہ میں موت کا ہر تدبیر کروں گا, انہوں نے کہا موت کو میں شکست دینے کی ہر تدبیر کروں گا, اور اس نے موت کو شکست دینے کی ہر تدبیر کی, موت کو شکست دینے کی ہر تدبیر کی, اور موت کو شکست نہ دے سکا, حتیٰ کہ فطری زندگی بھی نہ پا سکا, مختصر زندگی میں یوں چلا گیا. زندگی میں جس چیز کو شکست دینی ہے اس کے آلات ہیں, اس کی چیزیں ہیں, پر یاد رکھیے گا حسد کو ہم شکست نہیں دے سکتے, حسد ہمارے بس میں نہیں ہے. گاڑی کا شیشہ اونچا کریں گے, دھول مٹی سے, سردی گرمی سے بچ سکیں گے, پر یہ گاڑی کا اونچا شیشہ آپ کہیں آپ کو حسد سے بچا دے, بھول ہے آپ. کہ کہتا ہوں اپنی کوئی بھی محبوب چیز دیکھو تو فوراً پڑھو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اس میں لا حول ولا نہیں ہے, خیال کرنا, جہاں جو لفظ ہیں وہی لفظ ہیں. بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت, کوئی محبوب چیز, اپنی کوئی محبوب چیز, گاڑی ہے,